قبول اسلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارث تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زمانہ اسلام سے پہلے زندگی تھی اور ان کی آل ان کے قبیلے کو جانا تھا، اس ویڈیو میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد نبوی میں خدمات تھی اس کو جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی معاون بن گئے۔ آپ مکہ کے اکابرین میں سے تھے۔ آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ اور اکرمہ کے نام قابل غور ہیں۔ مکی دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کل سرمایہ 40,000 درہم میں سے 35,000 درہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دین کی اشاعت میں صرف کر دیے اور بقیہ اپنی تجارت جاری رکھی۔ ایک دفعہ جب عقبہ بن ابی معیط نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دینا شروع کر دیے تو آپ وہاں فوراً پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ والوں سے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ ڈالا۔ تاہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع رسول کا فریضہ خوب احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ مسلمان غلاموں کی آزادی۔ قیام مکہ کے دوران آپ نے ان تمام مسلمانوں کو خرید کر آزاد کر دیا جن کو اللہ کے بارے میں بہت ستایا کرتے تھے لوگ۔ ان میں سے حضرت بلال، حضرت عامر اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت نام قابل غور ہیں جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غار میں ہمارے پیارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق جب تھے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر ہی کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد اور اس کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی تھی۔ غزوہ احد میں مشکل ترین گھڑیوں میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان دو جنگوں یعنی کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت چیف آف آرمی سٹاف کی نظر آتی ہے۔ غزوہ بدر میں جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور فیصلہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کے مطابق ہی کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو پسند فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رکھو، آپ حق پہ ہیں۔ آپ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنا جھنڈا بھی عطا کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل گھڑی میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 9 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسجد نبوی میں امامت کے فرائض بھی خوب آسان طریقے سے سر انجام دیے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سنبھالا تھا۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ منافقین کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے وفات نہیں پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئیں گے۔ اس فضا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو سنبھالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔